جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے اور اس کا حل یکساں نظام تعلیم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یکساں نظام تعلیم کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی فائدہ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم سے لے کر خزدار کے کونے میں رہنے والے ایک عام پاکستانی کا بچہ ایک ہی کتاب پڑھے گا، ایک ہی طرح کے سکول. چلو سکول تو ان کے پاس اچھے سکول ہیں، وہ اچھے میں پڑھا لیں گے، لیکن کتاب تو ایک ہوگی نا. جب ایک کتاب ایک نصاب ہوگا تو پھر پوری قوم کے درمیان مقابلہ ہوگا. فوج میں بھرتی ہونا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، سی ایس ایس میں جانا ہے، ایک عام پاکستانی کو انصاف ملے گا. ایک عام میرا بیٹا بھی جا کے اس کے مقابلے میں بیٹھ کے امتحان دے گا، جو ذہین ہوگا، جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. یہ جو بدماشیہ نے ایک گرپ لگائی ہوئی ہے 2000 آدمیوں کے باہر جو ہے وہ کسی کو ترقی کرنے کا موقع نہیں ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان ترقی کرے گا. دیکھیں ابھی آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں انجینئر ہیں، ایک سوئی کسی نے نہیں بنائی پاکستان میں. ڈاکٹر آپ کے پاس کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ایک گولی یہاں پر یہ لوگ نہیں بنا سکے ہیں. یہ سارے لوگ جو ابھی آپ یہ بھائی بتا رہے تھے جی کہ میں کریم میں کام کرتا ہوں، سارے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ڈپلوما کر کے ٹیکسی چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جو الیکٹریکل انجینئر میں کر کے آتا ہے 3 سالہ ڈپلوما، وہ تو یہ ایک جو سوئچ بورڈ ہے یہ ٹھیک نہیں کر سکتا. ایم بی اے کر کے جو لڑکے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کیا. یہ جس طرح ہمارے حافظ قرآن ہے کہ 7 دفعہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے اور بسم اللہ کا ترجمہ ان کو نہیں آتا، یہ اسی طرح کے ڈاکٹر ہیں، اسی طرح کے انجینئر ہیں، اسی طرح کے یہ پی ایچ ڈی ہیں. آپ ایگریکلچر کے پی ایچ ڈی کی فہرست دیکھیں کتنی بڑی فہرست ہے، اور آج تک ایک بیج یا ایک دوائی ہم نہیں بنا سکے. یہ ٹائی کوٹ والی ہم جاہل قوم پیدا کر رہے ہیں، جیسے ہم نے حافظ پیدا کر دی ہے، ان پتہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. اسی طرح کے یہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہیں. کوئی نامور آدمی پیدا ہی نہیں ہو رہا. پاکستان میں جتنے لوگوں نے آج تک کام کیا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے، یا ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، یا ڈاکٹر اشتیاق قریشی تھے، یہ تو پرانے اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے اور انہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. یہ تو صرف کاپی پیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ٹیکنالوجی آئی اس کو دیکھا، پاکستان جرمنی کی جگہ پاکستان لکھا اور بس چلا دیا. تو ہمیں دوائی دیتے ہیں، دوائی کے اوپر انگریزی لکھی ہوئی ہے، دوائی کو استعمال کرنے کا طریقہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، احتیاطیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں. یہ سمجھانے کے لیے تمہارے دادا جی آئیں گے، بتاتے بھی انگریزی میں، بات بھی انگریزی میں کرتے ہیں وہ. تو اسی لیے تو لوگ یہاں بیمار ہو رہے ہیں، اس لیے قوم آگے نہیں جا رہی ہے. تو جوان صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ حکومت کو فوری طور پر کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیا اقدامات ایسے اٹھائیں؟ میں کوئی درخواست تو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بھینس کے آگے کوئی بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان کو بہت سٹرانگلی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بلکہ متنبع کرنا چاہتا ہوں، یا آپ انگریزی میں کہیں تو ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ یہ انگریزی کے ذریعے اس قوم کا قتل عام بند کر دیں. اب پاکستانی قوم جو ہے اس کی آنکھیں کان کھل گئے ہیں، ان کے دماغ کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارا ایک شہری بھی انگریزی میں غلط معلومات یا صحیح معلومات اس بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر وہ ایک آدمی بھی زیادہ مر گیا تو اس کی ایف آئی آر ہم اسی حکومت کے خلاف کٹوائیں گے. اسی طرح ہمارا جو معاشی استحصال ہو رہا ہے، ہمارا جو تعلیمی استحصال ہو رہا ہے، اور اس بدماشیہ کو پالنے کے لیے ملک کے جو وسائل ضائع ہو رہے ہیں،
یہ اب مزید چلنے کا کام نہیں ہے. یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس طبقے کو پاکستان میں اگر رہنا ہے تو یہ اپنی روش کو تبدیل کرے، نہیں رہنا چاہتے تو پھر یہ اپنا راستہ دیکھیں. پاکستانی قوم مزید اس